بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے جہاں پہ ہم انتہائی مستند کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور میں اور آپ مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس کے رائٹر ہیں مولانا سید ذیشان حیدر جوادی۔ اس کتاب میں ہم نے اس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں، وہ موڑ ہے جہاں پہ ہم مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے جہاں تک پچھلی آڈیو میں ہم نے چھوڑا تھا، صفحہ نمبر 282، اسی صفحے میں کے آخری پیراگراف سے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موقع پر مروان جیسے بدترین دشمن نے بھی آپ سے پناہ کی درخواست کی کہ مدینہ مخالف ہو گیا ہے اور میں اپنے بچوں کے لیے خطرہ محسوس کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے گاؤں بھیج دے، میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ اور اس طرح اس شخص نے کے گھرانے کو پناہ دی جس نے سب سے پہلے قتل امام حسین علیہ السلام کا اشارہ دیا تھا۔ بریکٹ میں لکھا ہے تاریخ کامل۔ مسلم بن عقبہ نے شہر کو فتح کر لینے کے بعد آپ کو طلب کیا اور آپ دربار میں گئے تو وہ آل محمد کو برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کو دیکھا تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور نہایت احترام سے بٹھایا۔ پھر آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے اس طرز عمل کی وجہ دریافت کی تو کہا کہ یہ میرا اختیار فعل نہیں تھا، میں اس کی بیعت کے سامنے اپنی جگہ پر نہیں بیٹھ سکا اور مجبوراً تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہے مروج الذہب۔ مدینہ منورہ کو برباد کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، لیکن راستے ہی میں ملک الموت نے روک لیا اور اس نے حسین بن نمیر کو اپنا جانشین بنا دیا۔ حسین بن نمیر نے 40 روز تک مکے کا محاصرہ رکھا اور عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے خانہ خدا پر آگ برسائی، لیکن وہ گرفتار نہ ہو سکے اور اسی دوران یزید بھی واصل جہنم ہو گیا اور شہر کا نقشہ بدل گیا۔ ابن زبیر نے فتح حاصل کر لی اور حسین بن نمیر بھاگ کر مدینے کی طرف چلا گیا۔ وہاں ایک گاؤں کی طرف غلے کی تلاش میں جا رہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے اسے غلہ فراہم کر دیا اور پھر قیمت بھی نہیں لی، جس کی بنا پر اس نے یزید کے بعد آپ کو خلیفۃ المسلمین بنانا چاہا، لیکن آپ نے واضح طور پر انکار کر دیا، اور ظاہر ہے کہ جس خلافت کو یزید کا بیٹا برداشت نہ کر سکا اسے فرزند حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کس طرح برداشت کر سکتے تھے۔ سن 64 ہجری کے اوائل میں یزید کے فنار ہونے کے بعد ابن زبیر نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر ایک مرتبہ بنی ہاشم کو اذیت دینے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ جناب محمد حنفیہ اور ابن عباس جیسے افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ایک گھر میں بند کر کے آگ لگانے کا پروگرام بنا لیا گیا کہ ادھر جناب مختار کی فوج نے قیام کر دیا اور ان حضرات کی جان بچ گئی۔ ابن زبیر کے مظالم کا یہ عالم تھا کہ امام سجاد علیہ السلام فتنہ ابن زبیر سے تحفظ کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور بہت مغموم رہا کرتے تھے کہ ایک دن ایک بزرگ نے آ کر تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے لیے مصائب سے بچ نکلنے کا انتظام خود کرتا ہے، اور یہ کہہ کر غائب ہو گئے۔ تو ایک ندائے غیب آئی کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو آپ کی امداد کے لیے آئے ہیں۔ یہ بریکٹ نور البصار شواہد النبوت۔ آگے چلتے ہیں۔ یزید کے بعد اس کے فرزند معاویہ بن یزید کو حاکم بنایا گیا، لیکن اس کی حکومت 40 دن یا بقول 5 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی، اور ادھر حجاز ابن زبیر اور عراق پر عبید اللہ بن زیاد نے قبضہ کر لیا اور ملک میں ایک افراتفری پھیل گئی، اور اس کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ معاویہ بن یزید نے اپنے خطبہ خلافت میں اس بات پر زور دیا تھا کہ میرا دادا اور میرا باپ دونوں خلافت اسلامی کے لیے نااہل تھے، اور ان کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب اور حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام یقیناً اس کے اہل تھے، لیکن ان لوگوں نے ان سے حکومت کو غصب کر لیا اور آج قبر کے گڑھے میں پڑے اپنے عذاب کو بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا میں ایسی غاصبانہ حکومت کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جبکہ امت میں ابھی وارث حسین علی ابن
علی بن الحسین علیہ السلام زندہ موجود ہیں۔ اس خطبے کا تمام ہونا تھا کہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور مروان نے بات کو دبانے کے لیے کہا کہ آپ غالباً حضرت عمر کی طرح شورا سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ خاموش ہو جا، تجھے میرے بیان کی تعویل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عمر نے بھی شورا کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام پر ظلم کیا تھا اور اب اس ظلم کی بھی تجدید نہیں ہو سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ بن یزید بھی زندہ نہ رہ سکا اور اس نے استاد مقصوص کو بھی زندہ دفن کر دیا گیا کہ اسی نے اسے بہکایا ہے اور ایسے نظریات کی تلقین کی ہے۔ اب بریکٹ میں آگے لکھا ہے، کیا کہنا ہے کہ اس پروردگار کا جو مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلا پیراگراف ہے، 21 سال کی عمر میں معاویہ بن یزید قتل کر دیا گیا تو خلافت آل ابی سفیان سے نکل کر آل مروان کی طرف چلی گئی اور سن 65 ہجری میں مروان اور اس کے بعد ابن مروان حاکم ہو گیا، اور جب جناب مختار اور عبداللہ بن زبیر دونوں قتل ہو گئے تو سن 73 ہجری میں پورے ملک کا تنہا مالک ہو گیا۔ حجاج بن یوسف جیسے سفاک اور بے ایمان کو حجاز کا گورنر اور پھر پورے علاقے کا حاکم بنا دیا، جس کے نتیجے میں اس نے 1.25 لاکھ افراد کو قتل کیا اور بے گناہ انسانوں کے قتل کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ عبد المالک بن مروان بے حد ظالم اور سفاک تھا اور اس نے امام سجاد علیہ السلام کی گرفتاری کا بھی حکم دے دیا تھا، لیکن اس کے سرکاری عالم ظاہری نے خطرے سے آگاہ کیا کہ اس طرح ملک میں پھر بغاوت پھیل جائے گی تو بنی ہاشم کو معاف کر دیا اور باقی افراد برابر ظلم کا نشانہ بنتے رہے۔ سن 71 یعنی 71 ہجری میں عبد الملک نے عراق میں معصب بن عمیر کو قتل کرایا اور سن 72 یعنی 72 ہجری میں حجاج کو عبداللہ بن زبیر کے قتل کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے خانہ خدا میں پناہ لے لی تو حجاج نے اسے بھی نشانہ بنایا، خانہ کعبہ پر مسلسل سنگ باری کی اور آخر میں جمادی الثانی سن 73 میں ابن زبیر کو گرفتار کر کے تہ تیغ کر دیا۔ ابن زبیر کی گرفتاری کے سلسلے میں خانہ خدا پر اتنے حملے ہوئے کہ چھت اور دیوار سب تباہ ہو گئے، تو حجاج نے اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے تعمیر نو کا منصوبہ بنایا، لیکن جب بنیاد قائم کرنے کا وقت آیا تو ایک سانپ نکل آیا اور اس نے کسی کو قریب نہ آنے دیا، یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ آپ کے آتے ہی سانپ نے راستہ دے دیا اور آپ نے سنگ بنیاد رکھ کر فرمایا کہ اب تعمیر شروع کرو، اب کوئی زحمت نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو پھر آپ نے اقدام فرمایا اور اسی طرح حجر اسود کو اس جگہ پر نصب کیا جس طرح تعمیر اول کے موقع پر کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا تھا، اور دنیا پر واضح ہو گیا کہ آل محمد کا رشتہ خانہ خدا اور حجر اسود سے دنیا کے دوسرے انسانوں کے روابط سے بالکل مختلف ہے۔ اور شاید یہی راز تھا کہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد لوگوں نے خاندان کے بزرگ ہونے کے اعتبار سے محمد حنفیہ کو امام کہنا شروع کر دیا، تو انہوں نے امام سجاد کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ اس کا فیصلہ خانہ خدا میں حجر اسود سے کرا لیا جائے تاکہ لوگوں کو حقائق کا صحیح اندازہ ہو جائے۔ چنانچہ دونوں حضرات تشریف لے گئے۔ پہلے محمد حنفیہ نے سلام کیا اور کوئی جواب نہ ملا تو امام سجاد نے سلام کیا اور اس کا جواب مل گیا، تو گویا حجر اسود نے آپ کی امامت کی شہادت دے دی اور اس طرح مسئلہ امامت بالکل واضح ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اپنی آنا پر قائم رہنے والے اور مذہب کے جذبات و مفادات سے طے کرنے والے اس کے بعد بھی محمد حنیفہ کو امام مانتے رہے اور ان کے سمجھانے کے باوجود نہ سمجھ سکے، جس طرح کہ مولا کائنات کے مسلسل افہام کے بعد بھی نصیریوں کی سمجھ میں ان کی بندگی نہ آئی اور وہ انہیں خدا ہی کہتے رہے۔ جناب مختار سن 66 میں ہجری میں قید سے نکلے، حکومت حاصل کی اور اس کے صحیح مصرف کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شمر، خولی، عمر سعد، قیس بن اسعس، یزید بن سالک، عمران بن خالد، عبداللہ بن قیس، زرع بن شریک، سنان بن انس، عمرو بن الحجاج جیسے کربلا کے قاتلوں اور ظالموں کو تہ تیغ کیا۔ ابن زیاد موصل میں گورنر تھا، اس کی گرفتاری کے لیے ابراہیم بن مالک اشتراک کو بھیجا، انہوں نے اسے وہاں قتل کیا۔
منحال کے ذریعے امام سجاد علیہ السلام نے قتل حرملہ کا تقاضا کیا تو اسے بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا، اور اس طرح ابن زیاد اور عمر بن سعد کا سر امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا اور امام سے دعائے خیر حاصل کی، اور بنی ہاشم میں ایک طرح کے سلسلہ ازا کا خاتمہ ہوا۔ جناب مختار نے شرح دیوان مرتضوی کے مطابق 80,300 دشمنان اہل بیت اور قاتلان حسین کو تحت طیق کیا، اور اس طرح اپنے کامل جذبہ محبت اہل بیت کا ثبوت فراہم فرمایا ہے۔ 14 رمضان سن 67 ہجری کو آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سن 86 ہجری میں عبد الملک کا بیٹا ولید حاکم بنا، اور اس نے 95 ہجری میں 25 محرم کو امام علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کرا دیا۔ آپ کی شہادت کا یہ اثر ہوا کہ سارے مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، اور یتیم و بیوہ اور لاوارث سب اپنے والی و وارث کے ماتم میں مصروف ہو گئے۔ انتہا یہ ہے کہ آپ کا ناقہ بھی 3 دن تک آپ کی قبر کے قریب سر پٹکتا رہا اور آخر کار دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگلا عنوان ہے ازواج۔ تاریخ میں آپ کی مختلف شریک حیات کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان میں سب سے نمایاں حیثیت جناب فاطمہ بنت حسن علیہ السلام کی ہے، جنہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ گرامی بننے کا بھی شرف حاصل تھا، اور باقی سب ام ولد کی حیثیت رکھتی تھیں اور امام کی خدمت میں بے پناہ عظمت کی مالک ہو گئی تھیں۔ اگلا ٹاپک ہے اولاد۔ آپ کے 11 فرزند اور 4 دختران کا تذکرہ ملتا ہے، جن کی اسماء گرامی یہ ہیں: امام محمد باقر، عبداللہ، حسن، زید، عمر، حسین، عبد الرحمن، سلیمان، علی، محمد اصغر، حسین اصغر، خدیجہ فاطمہ، علیہ اور ام کلثوم، اور یہ بریکٹ میں ہے ارشاد مفید، بریکٹ بند۔ اگلا ہے جناب زید شہید۔ یہ ہیڈنگ تھی، آگے آئیے اس بارے میں پڑھتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد سب سے نمایاں شخصیت جناب زید کی ہے، جو سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 121 ہجری میں حشام کے مظالم سے عاجز آ کر 1 صفر سن 122 ہجری کو 40,000 ساتھیوں کے ساتھ قیام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت ابو حنیفہ نے آپ کی بیعت کا اعلان کر دیا اور اس طرح ایک بہترین لشکر تیار ہو گیا، لیکن حکومت وقت نے انہیں امام اعظم کا لقب دے کر توڑ لیا اور لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ اکثر لوگوں نے جناب زید کا ساتھ چھوڑ دیا، جنہیں آپ نے رافضی کے نام سے یاد کیا ہے، اور اس لقب کا کوئی تعلق ان کے وفاداروں سے نہیں تھا۔ حکومتی فوجوں سے غضب کا مقابلہ ہوا، آخر میں آپ کی پیشانی پر ایک تیر لگا اور اس کے اثر سے شہید ہو گئے۔ لاش مخفی کر دی گئی، لیکن ظالموں نے ڈھونڈ نکالا اور سولی پر لٹکا دیا۔ 4 سال تک اسی طرح لاش لٹکی رہی۔ 4 سال کے بعد سولی سے اتار کر نظر آتش کر دی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ 4 سال کے اندر بھی کسی طرح کا عیب نہیں پیدا ہوا، اور یہ شہید راہ خدا کی زندگی کا بہترین ثبوت ہے۔ آپ کا قیام مظالم و مقام واسطہ میں تھا، اس لیے آپ کی اولاد کو زیدی واسطی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند یحییٰ بن زید کو بھی سن 129 ہجری میں شہید کر دیا گیا، اور ان کی لاش کو بھی سولی پر لٹکایا گیا، اور آخر میں نظر آتش کر کے خاکستر کو فرات میں بکھرا دیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کی داستان سے فرات کا کلیجہ پانی ہو گیا اور ظالموں کے دماغ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اگلا ٹاپک ہے عبادت۔ آپ کی عبادت کائنات میں شہرۂ آفاق تھی، اور اسی بنا پر آپ کو ہمیشہ زین العابدین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، اور قیامت میں بھی اسی نام سے پکارا جائے گا۔ روایات میں ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے اس عبادت کی شدت و کثرت سے روکنا چاہا تو فرمایا کہ ذرا وہ صحیفہ تو لے آؤ
جس میں میرے جد امیر المومنین کی عبادت کا تذکرہ ہے، اور پھر اس صحیفے کو سامنے رکھ کر فرمایا من یبلغ ذالکا، یعنی اس منزل عبادت کو کون پا سکتا ہے اور کیوں نہ ہو؟ اگر آپ کی عبادت نے آپ کو زین العابدین بنا دیا تو امیر المومنین کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ آپ کی ایک کیفیت یہ تھی کہ وضو شروع کرتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز میں بسا اوقات جسم بیت کی مانند لرز جاتا تھا کہ مالک یوم الدین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر کبھی کبھی اس جملے کی تکرار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مدد طلب کی ہے تو ادھر سے مدد کا وعدہ بھی تو ہونا چاہیے۔ خضوع و خشوع کا یہ عالم تھا کہ فرزند کنویں میں گر گیا تو نماز میں مصروف رہے، اور جب نماز تمام ہوئی تو کنویں سے اپنی امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا، اور اس طرح بچے کو نکال لیا کہ دامن بھی تر نہ ہونے پایا تھا۔ خوف خدا کی یہ کیفیت تھی کہ نماز میں مصروف تھے اور گھر میں آگ لگ گئی تو نماز کو مختصر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میں جہنم کی آگ کے بجھانے میں مصروف تھا، مجھے یہاں کی آگ کی کوئی فکر نہیں تھی، اسے تو محلے والے بھی بجھا سکتے تھے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ مدینے میں آپ کا ایک باغ تھا جس میں 500 خرمے کے درخت تھے۔ جب باغ میں داخل ہوتے تھے تو درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے کہ پروردگار نے یہ رزق عطا فرمایا ہے اور اسے حوادث زمانے سے تباہ نہیں ہونے دیا ہے۔ آپ نے خاک شفا کی ایک سجدہ گاہ بنا رکھی تھی جس پر سجدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خاک روز قیامت ان سجدوں کی گواہی دے گی۔ آگے بریکٹ میں لکھا ہے منتہی الاعمال۔ آگے چلتے ہیں۔ بسا اوقات نماز میں سورہ حمد کی تلاوت کرتے اور مالک یوم الدین کی تکرار فرمایا کرتے تھے اور لرزتے رہتے تھے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو روز قیامت کا مالک ہے، جس کا سارا ملک اس کے قبضے قدرت میں ہے اور کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے اور مال و اولاد کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگلا عنوان ہے اخلاق۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر فرد کا اخلاق ایک انفرادی حیثیت رکھتا تھا، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے اخلاقیات کے مظاہرے کے ساتھ فلسفہ اخلاقیات کی بھی ایک دنیا آباد کی ہے جس سے انسان اپنے کردار کی بہترین تعمیر کر سکتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی طالب علم دین آ جاتا تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے۔ گویا اس طرح اسلام میں علم دین کی عظمت و اہمیت کا بھی اظہار فرماتے تھے اور طلاب علم دین کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے۔ کاش اہل دولت و اقتدار کے لیے سراپا تعظیم ہو جانے والے افراد کبھی ان غریب طلاب کی طرف بھی ایک نظر عنایت فرما لیتے۔ آپ کے سامنے کوئی سائل بھی آ جاتا تو اس کا استقبال فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ شخص وہ ہے جو میرے مال کو دنیا سے آخرت تک پہنچا دیتا ہے اور کسی کی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا۔ آپ نے جس ناقے پر 20 حج فرمائے تھے اسے بھی کبھی ایک تازیانہ نہ لگایا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے انتقال کے بعد قبر مطہر پر 3 روز تک مسلسل گریہ کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا کہ ایسے شفیق و مہربان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ آپ کی وہ مادر گرامی جنہوں نے آپ کی تربیت فرمائی تھی، آپ ان کے سامنے بیٹھ کر بھی کھانا نوش نہیں فرماتے تھے، اور جب کسی نے دریافت کر لیا تو فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ انہیں میری وجہ سے کسی چیز کے کھانے میں تکلیف ہو یا وہ کسی چیز کو ناپسند کرتی ہوں اور مجھ پر سبقت نہ کرنا چاہتی ہوں اور میں سبقت نہ کر دوں۔ مدینے میں یزید کے مظالم کے خلاف احتجاج کے موقع پر مروان اور حسین بن نمیر ہے، شاید یہاں پہ اللہ میری اصلاح کرے، حسین بن نمیر جیسے افراد پر دنیا تنگ ہو گئی تو آپ نے مروان کے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دی اور حسین بن نمیر کو مفت غلہ فراہم کیا۔ مدینے میں 400 غربا کے گھرانے تھے جہاں رات کی تاریکی میں سامان غذا پہنچایا کرتے تھے، اور اس طرح پشت مبارک پر سامان اٹھانے کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہاں تک یہ پوائنٹ ختم ہوا،
اور ہم اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ صحیفہ کاملہ یہ عنوان ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں جتنی اہمیت آپ کی نمازوں اور عبادتوں کو حاصل ہے، اتنی ہی اہمیت آپ کی دعاؤں کو بھی حاصل ہے، اور شاید کسی معصوم سے بھی اس طرح کی دعائیں نقل نہیں ہوئی ہیں جس طرح کی عظیم دعائیں امام سجاد علیہ السلام نے نقل کی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جناب ابو حمزہ سمالی کے دعائے سحر، جس میں درس معرفت کے ساتھ عرض دعا کی وہ کیفیت پائی جاتی ہے جس کا غیر معصوم نہ تصور کر سکتا ہے اور نہ وہ سلیقہ پیدا کر سکتا ہے۔ صحیفہ کاملہ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کے مطالعے سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کا فلسفہ وہ نہیں تھا جو ہمارے یہاں کی دعاؤں کا ہوا کرتا ہے کہ انسان غرض کے موقع پر ہاتھ پھیلا کر معبود سے کچھ زندگانی دنیا کا سامان طلب کر لے اور پھر کام نکل جانے کے بعد مسلح لپیٹ دیا یا دست دعا گرا لیے، بلکہ آپ اپنی دعاؤں کو عرض مدعا سے زیادہ عرض بندگی کا ذریعہ قرار دیتے تھے کہ فلسفہ دعا دراصل غرض براری نہیں ہے، بلکہ وہ احساس عظمت ربوبیت اور ذلت عبودیت کے مجموعے کا نام ہے کہ جب تک انسان میں مالک کی عظمت اور اپنی کمزوری کا مکمل احساس نہ پیدا ہو، اس کی دعا کہے جانے کے قابل نہیں، اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو انسان سراپا دعا بن جائے گا کہ کسی وقت بھی نہ مالک کی عظمت کمزوری میں تبدیل ہو سکتی ہے اور نہ اپنی کمزوری بے نیازی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری طرف توجہ بھی نہ کرتا، اور روایات میں اسی اعتبار سے دعا کو مغز عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک نقطہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ نے دعا کو صاحبان ایمان کے لیے تعمیر کردار اور ظالمین کے خلاف احتجاج کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے، اور اپنی دعاؤں کے ذریعے ان مطالب کا اعلان فرمایا ہے جن کا اعلان دوسرے انداز سے ممکن نہ تھا۔ یہ واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جو کام امیر المومنین نے اپنے خطبوں سے لیا ہے وہ کام امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دعاؤں سے لیا ہے، اور اسی طرح واضح کر دیا ہے کہ علی کا کام پیغام الہی کا پہنچا دینا اور ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے، اور بس حالات سازگار ہو جاتے ہیں اور مخاطب مل جاتے ہیں تو یہ کام ان کی طرف رخ کر کے خطبے کی شکل میں انجام دیا جاتا ہے، اور حالات نامساعد ہو جاتے ہیں اور زمانہ منہ موڑ لیتا ہے تو اس سے منہ پھیر کر مالک کائنات کو مخاطب بنا کر اس سے حالات کی فریاد کی جاتی ہے، اور اس طرح حالات کی تنقید کو دعاؤں کی شکل میں ایک دستاویز بنا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کی دعائے روز جمعہ یا اور دیگر دعاؤں سے مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ سامعین، یہاں پہ صفحہ نمبر 288 ختم، اور یہاں پر یہ والا ٹاپک جو ہم پڑھ رہے تھے یہ اختتام پذیر ہوا، اور اگلا صفحہ 289 میں جو ٹاپک ہے اوپر وہ میں پڑھ دیتی ہوں، وہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے دلائل امامت۔ اب اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہیڈنگ کے ساتھ سمجھایا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، دلائل امامت کو پڑھتے ہیں۔ پہلا ہائی لائٹ کیا ہے، اعلانات و اعترافات۔ روز قیامت میرے اس فرزند کو زین العابدین کے لقب سے پکارا جائے گا، ان بریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام زین العابدین سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان نہیں دیکھا گیا، بریکٹ میں ہے سعید بن المسیب، مطالب السول جو روایت ظہری امام زین العابدین سے منسوب ہے کہ وہ بہترین سند کے مالک ہیں، بریکٹ ابن ابی شیبہ، طبقات الحفاظ۔ آگے چلتے ہیں، امام زین العابدین روایات میں انتہائی محتاط، صادق اللہجہ اور معتمد علیہ تھے۔ وہ فقہائے اہل بیت میں شمار ہوتے تھے
اور بریکٹ میں ہے دمیری حیوات الحیوان۔ آپ کے جلال و جمال کی بنا پر ہر دیکھنے والا تعظیم پر مجبور ہو جاتا تھا، اور یہ بریکٹ میں وسیلۃ النجات لکھا ہے۔ اگلا ہے آپ علم و زہد عبادات میں امام حسین علیہ السلام کی زندہ تصویر تھے، یہ بریکٹ میں صواعق محرقہ۔ آپ سے زیادہ عبادت گزار اور فقیہ نہیں دیکھا گیا۔ تو جی لسنر، یہاں پہ یہ اعلانات و اعترافات اختتام پذیر ہوئے۔ اس سے آگے کا ٹاپک ہے کرامات۔ حبابہ والبتا جو امیر المومنین کے دور کی ایک محترم خاتون تھیں، انہوں نے امیر المومنین سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ بازار کوفہ میں حرام مچھلی بیچنے والوں اور داڑھی منڈوں کو اپنے تازیانے سے ہکا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم لوگ بنی مروان کے لشکر سے ہو کہ داڑھی منڈاتے ہو اور مونچھیں بڑھاتے ہو۔ یہی خاتون ایک مرتبہ امیر المومنین کی خدمت میں ثبوت امامت حاصل کرنے کے لیے آئی تھیں، تو آپ نے سنگریزوں پر مہر امامت ثبت کر دی اور اسی کو علامت قرار دے دیا۔ اس کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور یہی ثبوت لے کر گئیں، یہاں تک کہ امام سجاد کا دروازہ آیا تو آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئیں۔ آپ نماز میں مشغول تھے، حبابہ نے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے ایک اشارے سے روک دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حبابہ پلٹیں تو ان کی جوانی بھی واپس آ گئی، اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے دور حیات تک زندہ رہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب بعض لوگوں نے جناب محمد حنیفہ کو امام ماننا شروع کر دیا تو وہ امام سجاد علیہ السلام کو ساتھ لے کر اظہار حقیقت کے لیے خانہ کعبہ تک آئے اور حجر اسود کو سلام کیا، جس کا کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد جب امام سجاد علیہ السلام نے سلام کیا تو حجر اسود نے آپ کی امامت کی گواہی دے دی، اور اس طرح حق واضح ہو کر سامنے آ گیا۔ مومنات، یہ صفحہ نمبر 289 ہے جہاں پہ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں۔ بلخ کا رہنے والا ایک شخص اکثر آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا اور اپنے ہمراہ کچھ تحفہ بھی لایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہ تم ہمیشہ تحفہ لے کر جاتے ہو لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ اتفاق سے اس مرتبہ وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھانا نوش فرما رہے تھے۔ آپ نے اسے شریک طعام کر لیا اور آخر میں ہاتھ دھلوانا چاہا تو اس نے انکار کر دیا کہ یہ خدمت میں انجام دوں گا۔ اس کے بعد جب وہ ہاتھ دھلانے لگا تو آپ اس دھوبن کے بارے میں برابر سوال کرتے رہے اور آپ اسے پانی بتا رہے تھے اور آپ اسے جواہرات میں تبدیل کرتے رہے، یہاں تک کہ جب تشت جواہرات سے پر ہو گیا تو امام اسے لے جا کر اپنی زوجہ کو دے دینا تاکہ اسے کوئی شکایت نہ رہ جائے کہ اس شخص کے واپس آ کر زوجہ کو جواہرات دیے تو وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ انہیں غیب کی اطلاع کس طرح ہو گئی، اور دوسرے سال شوہر کے ہمراہ زیارت کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے آ کر امام علیہ السلام کو اطلاع دی۔ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور وہ ظاہرہ زندہ ہو گئی اور امام کی خدمت میں آ کر گواہی دی کہ یہی ہے وہ شخص جنہوں نے ملک الموت سے روح کی واپسی کا تقاضا کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ اس واقعے میں کوئی بات ناقابل یقین نہیں ہے، جو خدا کے ملک الموت کے ذریعے روح قبض کرا سکتا ہے وہ واپس بھی کرا سکتا ہے، اور جو عیسیٰ ابن مریم کو احیاء موتا کی کرامت دے سکتا ہے اور فرزند زہرا کو بھی اسے دیکھتا ہے،
جب کہ آپ کی قربانیاں دین کے لیے تھیں اور آپ کی قربانیاں دین خدا کے لیے جناب عیسیٰ کی قربانیوں سے یقیناً زیادہ تھیں۔ حشام بن عبد المالک اپنے باپ کے دور حکومت میں حج کے لیے آیا تو حجر اسود تک نہ پہنچ سکا۔ اس کے بعد امام سجاد آئے تو انہیں خود بخود راستہ مل گیا، جس پر لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا لا رفع، تو فرزوق کو جوش آ گیا اور انہوں نے برجستہ امام کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا، جس کے نتیجے میں اس نے انہیں مقام اصفان پر قید کر دیا، اور جب امام علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو آپ نے 12 درہم بطور انعام روانہ کیے۔ فرزوق نے محنت کی کہ میں نے فی سبیل اللہ اشعار کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا اجرا اپنے مقام پر محفوظ ہے، لیکن یہ خدمت تو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سامعین، پہ صفحہ نمبر 290 کے اوپر آج ہم ٹھہر جاتے ہیں، اور اس سے آگے بہت انٹرسٹڈ ہے جو ہم نے پڑھنا ہے، کہ جس کا عنوان ہے دربار یزید میں خطبہ سجاد۔ یہ بہت اہم خطبہ ہے، جس کو پڑھنے کے لیے بھی ہمت چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمت چاہیے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے۔ تو آج کی نشست کو برخاست کرتے ہیں، اور سلامت رہیے، صحت مند رہیے آپ سب۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں اس سے آپ کتنا لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔